بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. اور حق کو باطل کے ساتھ مخلوط مت کرو. ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور حق کو باطل کے ساتھ مخلوط مت کرو، گڈ مڈ مت کرو. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور نہ حق کو چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو. اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر ایک بات یہ بتا رہے ہیں کہ حق کو باطل کے ساتھ مخلوط مت کرو، گڈمڈ مت کرو. یعنی حق کو حق کے ساتھ بیان کرو، اور اس بیان کرنے میں ایسا نہ ہو کہ غلط چیزیں اس کے اندر شامل کر کے مخاطب کو تم دھوکے میں ڈال دو. جو بات حق ہے اس بات کو حق کے ساتھ ہی بیان کرنا، اس کے اندر غلط چیزیں داخل کر کے بیان کرنا، یہ مخاطب کے ساتھ دھوکہ ہے. جس کو ہم مخاطب کر رہے ہیں، جو سامنے والا ہے، اس سامنے والے کو ہمیں وہی بیان کرنا ہے جو بالکل سچ ہے. یہ نہیں کہ آپ ایک سچ بات بول رہے ہیں اور اس کے ساتھ 3-4
جھوٹی باتیں ملا دے رہے ہیں۔ اس سے مخاطب کو دشواری ہوگی حق کو پہچاننے میں، سمجھنے میں، اور یہ اس کے ساتھ ایک دھوکہ بھی ہے۔ اور وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کو کبھی چھپانا بھی نہیں چاہیے۔ حق کو کبھی چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ جو سچائی ہے اس سچائی کو سامنے ظاہر کر دینا چاہیے، چاہے ہمارا کوئی اپنا ہو چاہے غیر ہو، چاہے ہمارا کوئی دوست ہو اور اس سے ہمیں کوئی امید بھی ہو، تب بھی یہ نہیں کہ اس کے سامنے حق بیانی سے ہم گریز کر جائیں، اور اس نیت سے کہ اگر ہم ان کو حق بیانی کریں گے، حق بات بول دیں گے تو یہ ہمارا نقصان کر دے گا، اور جو ہمیں اس سے امید ہے وہ پھر ہم اس سے حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ کبھی نہیں زندگی میں کرنا چاہیے۔ تو یہود و نصارہ کا معاملہ یہی تھا، وہ لوگ حق کو بیان نہیں کرتے اور سچائی کے ساتھ غلط باتیں ملا کر لوگوں کی مرضی کے مطابق تورات کی، انجیل کی تشریح اور توضیح کیا کرتے تھے اور حق کو چھپا دیتے تھے۔ جو بات تورات کے اندر لکھی ہوتی اس کو نہ بول کے اپنی طرف سے اس کو پیش کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو سامنے والے سے بہت ساری امیدیں رہتی ہے، اگر میں صحیح بات بول دوں گا تو پھر جو میری امید ہے اس سے کچھ لینے کی، اس سے کچھ حاصل کرنے کی، وہ مجھے حاصل نہیں ہوں گے۔ تو یہ عادت ان کی تھی، جبکہ وہ سب کچھ جانتے تھے کہ چیز کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں، وہ سب کچھ جانتے تھے۔ اس آیت کے تعلق سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بہترین واقعہ اور ایک بہترین مکالمہ تفسیر کی کتابوں میں، بالخصوص اپنی تفسیر میں نقل فرمایا ہے، جو کہ بہت نصیحت آموز واقعہ ہے اور مکالمہ ہے، جس کو معارف القرآن نے بیان کیا ہے، اس کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں ایک تابعی ہیں حضرت ابو حازم تابعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں اور بہت بڑے تابعی ہیں۔ انہوں نے صحابہ کی صحبت حاصل فرمائی، ان کو صحابہ کی صحبت نصیب ہوئی ہے، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا نصیب ہوا۔ تو انہی کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک، یہ بہت بڑا خلیفہ گزرا ہے پہلے دور میں، تو ان کا ایک مرتبہ مدینہ منورہ جانا ہوا۔ سلیمان بن عبد الملک بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں، ان کی بھی خلافت رہی ہے۔ تو جب یہ مدینہ منورہ گئے اور مدینہ منورہ جانے کے بعد وہاں پر کچھ دن قیام فرمائے، یعنی وہاں پر کچھ دن جا کر ٹھہر گئے۔ تو جتنے بھی لوگ وہاں پر تھے، جن کو معلوم ہوا، ان کے دربار میں پہنچے اور سلام و کلام کے لیے ان کے دربار میں پہنچے۔ جن کو بھی معلوم تھا، جن کو معلوم ہوا، سب کے سب جو ہے، ان سے ملاقات کے لیے ان کے دربار میں گئے۔
لیکن ایک مرتبہ انہوں نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا مشہور و معروف عالم دین بتاؤ، مجھے ایک ایسے مشہور و معروف شخص کا نام بتاؤ جس نے صحابہ کی صحبت حاصل کی ہے، جس نے کسی صحابی کی صحبت میں رہے ہوں، مجھے ان کی زیارت کراؤ، میری ان سے ملاقات کراؤ۔ تو لوگوں نے ان سے بتایا کہ ہاں، مدینہ منورہ کے اندر ایک شخص ہے جن کا نام ابو حازم تابعی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ لوگوں نے ان کا جب نام بتایا تو سلیمان بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنا قاصد بھیج کر اپنے دربار میں بلایا، اپنا ایلچی بھیج کر، اپنا آدمی بھیج کر ان کو اپنے دربار میں بلایا۔ کن کو؟ ابو حازم تابعی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ گئے سلیمان بن عبد الملک کا کوئی شخص اور ان کو بلا لے آئے ان کے دربار میں، اور جب دربار میں بلا لائے تو ان سے سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم تابعی سے فرمایا کہ ابو حازم تابعی، تم بڑے بے مروت آدمی ہو، بہت بے وفا آدمی ہو، کہ جب میں مدینہ آیا تو مدینہ منورہ آنے کے بعد سب لوگ میرے سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، لیکن تم اتنے بے وفا انسان ہو کہ تم میرے پاس ملاقات تک کرنے نہیں آئے، تم میرے پاس ملاقات تک بھی کرنے نہیں آئے، تم بڑے بے وفا انسان دکھتے ہو۔ میں تو سمجھا کچھ اور تھا، لیکن تم کیسے آدمی ہو کہ تم میرے پاس آئے تک نہیں ملاقات کرنے کے لیے؟ حضرت ابو حازم تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے سلیمان بن عبد الملک سے کہا، اے خلیفۃ المسلمین، میں بے وفا بھی نہیں ہوں، بے مروتی بھی نہیں ہوں۔ وہ اس لیے کہ نہ تو میں آج تک آپ کو کبھی دیکھا تھا اور نہ میں آپ کا کوئی چرچا سنا تھا، نہ میری آپ کی اس سے کبھی پہلے ملاقات ہے۔ تو جب میں آپ سے کبھی ملاقات کیا نہیں، آپ کی میری کبھی ملاقات ہوئی نہیں، آپ مجھے جانتے نہیں، میں آپ کو جانتا نہیں تھا، تو میں آپ کے پاس کیسے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا؟ کتنی اچھی بات کہی انہوں نے کہ جب میں آپ کو جانتا نہیں تھا، آپ سے میری کبھی ملاقات ہوئی نہیں، نہ آپ کی میری ملاقات کبھی ہوئی، آپ نے کبھی مجھ سے ملاقات کیا ہے، تو پھر اس میں بے وفا کی بات کہاں سے ہوتی؟ مجھے کیسے معلوم ہوتا کہ آپ فلاں ہیں فلاں ہیں؟ اسی لیے میرے اندر بے وفائی نہیں ہے۔ بات سن کر خاموش ہو گئے۔ واقعتاً صحیح بات ہے جو کہا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک نے اپنا روپ بدل کر، اپنی شکل و صورت بدل کر، یعنی انداز بدل کر کچھ سوالات ان سے کیے۔ ان سے ابو حازم تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ سوالات کیے، انداز بدل کر، اپنا رعب اور دبدبہ بٹھانے کے لیے کچھ سوالات کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا سوال سلیمان بن عبد الملک کا ابو حازم تابعی سے یہ تھا، انہوں نے پوچھا کہ آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں موت سے ڈر کیوں لگتا ہے؟
آپ یہ بتائیں کہ ہمیں موت سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ موت سے ہر کوئی ڈرتا ہے، اور بعض مرتبہ بہت زیادہ ڈرتا ہے۔ تو بتائیے کہ موت سے ہمیں ڈر کیوں ہے؟ انہوں نے کیا جواب دیا اس کو سنیں اور دل کی تختی پر لکھیں اور بہت دل کے کانوں سے سن کر اپنے دماغ میں بٹھائیں۔ انہوں نے کہا، اے سلیمان بن عبد الملک، موت سے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ جب کوئی انسان ویرانے میں جاتا ہے تو اس ویرانے میں جاتے ہوئے ہر کسی کو ڈر لگتا ہے۔ ویرانہ بولے تو یعنی ایسی جگہ جہاں پر بس تاریکیاں ہی تاریکیاں ہے، جہاں پر سانپ بچھوؤں کا ہمیشہ ڈر لگا رہے، ایسی جگہ کو ویرانہ کہتے ہیں۔ فرمایا انہوں نے کہ ہاں، ویرانے میں جانے کو ڈر لگتا ہے انسان کو۔ وہ اس طرح کہ آپ نے دنیا آباد کیا ہے، آخرت کو آباد نہیں کیا ہے۔ آپ نے دنیا کو آباد کیا ہے، دنیا کو ہر طرح سے آپ نے برتا ہے، اور دنیا آپ کی آباد ہے۔ آپ نے دنیا کو بنانے کے لیے سب کچھ کیا ہے، لیکن آخرت کو بنانے کے لیے کچھ نہیں کیا ہے، اس لیے آخرت آپ کے لیے ویرانہ ہے، اور ہر انسان کو ایسی جگہ پر جانے کے لیے ڈر لگتا ہے۔ کتنی عجیب بات کہی۔ آج ہم اپنے آپ پر غور کریں، آج ہماری دنیا آباد ہے، آخرت برباد ہے۔ آخرت کے لیے ہم کیا کیے ہیں؟ بس دنیا ہی دنیا، صبح اٹھے تو دنیا، سوئے تو دنیا، بس اتنا ہی ہماری فکر ہے۔ کیا اللہ کے قانون ہے، کیا احکامات ہیں، اس سے ہمیں کوئی سروکار ہے نہیں۔ تو انہوں نے بالکل بہت اچھی بات کہی، اور دل کے دریچوں کو، دل کے کانوں کو، کھڑکیوں کو کھولنے والی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے دنیا کو آباد کیا ہے، اس لیے آپ کو دنیا میں رہنے کے لیے بہت اچھا لگتا ہے۔ آخرت آپ کی ویران ہے اور آخرت آپ کی برباد ہے، اس لیے آپ کو ویرانے میں جانے کے لیے مشکل لگتا ہے۔ اور ڈر ان لوگوں کو نہیں لگتا جو آخرت کو آباد کرتے ہیں، جو آخرت کی ہمیشہ فکر میں لگے ہوئے ہیں، ان کو کوئی ڈر نہیں لگتا موت سے۔ کیوں؟ ان کے لیے تو ایسا ہے جس طریقے سے کوئی مسافر سفر کر کے اپنے گھر کو لوٹتا ہے۔ مسافر جب سفر کر کے گھر کو لوٹتا ہے تو آپ نے بھی دیکھا، میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ مسافر اپنے گھر لوٹتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے کہ چلو میں گھر والوں کے پاس جا رہا ہوں، گھر والوں سے ملاقات ہوگی، میرا آبائی وطن ہے، جہاں میں پیدا ہوا وہیں پر میرا رہنا ہوا تھا، وہیں پر میں بڑا، وہیں پر پلا بڑا، ہر طرح سے میں نے کیا۔ اب اس مسافر کو اپنے گھر لوٹتے ہوئے خوشی ہوتی ہے۔ تو جو سچا مومن ہوتا ہے وہ دنیا کو آباد نہیں کرتا، آخرت کو آباد کر کے رہتا ہے، آخرت کی زندگی دنیا ہی میں بنا لیتا، اس لیے اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا۔ اللہ والوں کو موت سے ڈر نہیں، وہ تو سمجھتے ہیں یہ اللہ سے ملاقات کا سفر ہے، یہ تو موت ایک پل ہے کہ اللہ سے جا کر ملاقات ہوگی، اور اپنے محبوب سے ملاقات کرنے کے لیے ہر کوئی خوش ہوتا ہے، اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے ہر کوئی خوش ہوتا ہے۔ تو یہ بات سلیمان بن عبد الملک سے حضرت ابو حازم تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، بہت اہم بات ہے۔ پھر اس کے بعد اور بھی سوالات ہوئے۔ ایک اور سوال سلیمان بن عبد الملک نے ان سے
کیا ہے. کئی سوالات ہیں. ایک دوسرا سوال انہوں نے ابو حازم تابعی سے کیا کہ پھر مجھے بتائیے کہ میں اللہ کے پاس جب حاضر ہوں گا تو میری حالت کیا ہوگی. میں جب اللہ کے پاس حاضر ہوں گا تو اس حاضر ہونے کی صورت کیا ہوگی، میرے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، میں کس طرح سے حاضر ہوں گا اللہ کے پاس، میری کیا حالت ہوگی. آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں، واقف کرائیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. آپ کس طرح سے حاضر ہوں گے یہ سمجھنا بہت آسان ہے. آپ قرآن کریم کے سامنے اپنی حالت پیش کیجئے، قرآن کریم کی آیت خود بتا دے گی. قرآن کریم کی آیت خود بتا دے گی. تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن کریم کی کس آیت پر اپنی زندگی کو پیش کروں، میں جانتا نہیں، آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ جو نیک ہوتے ہیں ان کے لیے قرآن کریم نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، کہ جو نیکوکار آدمی ہیں ان کے لیے اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں، وہ نعمتوں میں ہوں گے. ان الابرار لفی نعیم، جنہوں نے نیکی کی زندگی گزاری ہے، نیکوکار کی زندگی گزاری ہے، وہ اللہ کی نعمتوں میں مزے لے رہے ہوں گے. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، اور جنہوں نے فجار کی زندگی گزاری، فسق و فجور میں اپنی زندگی گنوا ڈالی، عیش و عشرت میں دنیا کے اندر اپنی زندگی گزار ڈالی، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، وہ جہنم میں ہوں گے. وہ گناہگار، وہ سیاہکار کہاں ہوں گے؟ دوزخ میں ہوں گے. تو ہر کوئی انسان اپنی زندگی کو اس قرآن کریم کی آیت میں پیش کرے کہ میری زندگی کیسی ہے، وہ قرآن کریم کی آیت خود بتا دے. کتنی عجیب بات کہی. پھر اس کے بعد حضرت ابو حازم تابعی رحمت اللہ علیہ نے پھر حق کی بات ایسے انداز میں ان کے سامنے پیش کی کہ وہ خود ہکا بکا رہ گیا. پھر انہوں نے جو ہے اپنا انداز بدلا، پھر جو ہے سوچا کہ آج مجھے حق بیانی کا موقع ملا ہے، چاہے کوئی بھی میرے سامنے ہو، میں آج اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. سلیمان بن عبد الملک کا جو آباء و اجداد کی جو زندگی گزری ہے، بہت ظلم و زیادتی کی زندگی ان کے آباء و اجداد گزارے ہیں اور لوگوں پر سختی کی ہے. تو انہوں نے سوال کیا ابو حازم سے، بتاؤ میری سلطنت کے بارے میں اور ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ خلیفہ تھے، حاکم تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ ہماری حکومت کے بارے میں، ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے حق بیانی اس طرح کی. انہوں نے کہا کہ سلیمان بن عبد الملک، تمہارے آباء و اجداد نے لوگوں کے جسموں پر بہت زیادہ سختی کی، مال کے دولت میں، نشے میں لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کیے ہیں اور ظلم کر کے لوگوں پر حکومت کیے ہیں. تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے لوگوں پر سختیاں کیے اور ظلم و زیادتی کر کے لوگوں پر حکومت کی. جب یہ بات ابو حازم نے کہی تو جو سلیمان بن عبد الملک کے حاشیہ
نشینی تھے، ان کے جو چیلے چپاٹے تھے، فوراً جو ہے آگ پیلا ہو گئے کہ ہمارے بادشاہ کے بارے میں، ہمارے خلیفہ کے بارے میں اس طرح سے کہہ رہے ہیں، تم نے ہمارے خلیفہ کے بارے میں اس طرح کی بات کہی ہے۔ تو ان کے جو چیلے چپاٹے تھے، حاشیہ نشینی تھے، درباری، انہوں نے کہا تم نے بات غلط کی ہے۔ ابو حازم نے کہا میں نے کوئی بات غلط نہیں کہی ہے، میں نے جو بات کہی ہے بالکل سچ کہی ہے، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے علماء کرام سے یہ عہد لیا ہے کہ ہمیشہ سچ بات کہو، جھوٹی باتیں نہ کہو۔ اللہ رب العزت نے حضرات علماء کرام سے سچ بات کہنے کا عہد لیا ہے، اسی لیے میں نے سچ بات کہی ہے، میں نے کوئی جھوٹی بات نہیں کی ہے۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، یہ علماء صحیح بات کہتے ہیں لوگوں کے سامنے، حق بات کو چھپاتے نہیں ہیں۔ تو میں نے جو بات کہی ہے وہ میں نے سچ بات کہی ہے، میں نے کوئی جھوٹی بات، کوئی غلط بات نہیں کی ہے۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، علماء کرام غلط بات نہیں کرتے، اللہ نے ان سے وعدہ لیا ہے، اس لیے میں نے صحیح بات کہی۔ تو سلیمان بن عبد الملک جو ہے، جو دوسرے بڑے بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، ان کے مجلس میں اور بھی آئے ہوئے تھے، تو ان کی طرف نظر کیا، جیسے کہ حضرات مفسرین نظام نے فرمایا، ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے پائے کے عالم گزرے ہیں، ان کی طرف سلیمان بن عبد الملک نے نظر دوڑائی اور گویا کہ ان سے کہا کہ کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے بھی کہا سلیمان بن عبد الملک انہوں نے بالکل صحیح بات کہی ہے، کوئی غلط بات انہوں نے نہیں کی۔ دیکھ، اس طرح سے اللہ والے ہوتے ہیں، سچ بات چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو کہہ ڈالتے ہیں، موت کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو پھر سلیمان بن عبد الملک نے ان سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ پھر انہوں نے کہا یہ کہ اچھا، ہم جو غلط راستے پر ہیں اس غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح راستے پر آنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم صحیح راستے پر کیسے آ سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ تو انہوں نے کہا اور دعا کی اللہ سے کہ اللہ، اگر یہ سلیمان بن عبد الملک آپ کا پسندیدہ بندہ ہے، اے اللہ اگر سلیمان بن عبد الملک آپ کا پسندیدہ بندہ ہے تو ان کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر بہتری کو آسان بنا دے۔ کتنی اہم دعا کہ اللہ اگر یہ آپ کا صحیح بندہ ہے، پسندیدہ بندہ ہے، تو ان کے لیے دنیا بھی آباد کر دے، آخرت بھی آباد کر دے، دنیا اور آخرت کی ہر نعمت اور ہر بہتری ان کے لیے آسان کر دے۔ اور اگر یہ آپ کا دشمن ہے، اے اللہ اگر یہ آپ کا دشمن ہے تو پھر ان کے بال پکڑ کر اپنے محبوب اور اچھے کاموں کی طرف لے آ۔ اگر یہ آپ کا دشمن ہے تو اے اللہ آپ اپنی طاقت سے، آپ اپنی قوت سے ان کے بال پکڑ کر سیدھے راستے کی طرف لے آئیے، اپنے محبوب اور مرضی کے کاموں پر چلا دیجیے۔
یہ دعا انہوں نے ان کے حق میں کی۔ کہتے ہیں یہ دعا کرنے کے بعد اور بھی تفصیلات ہے، یہ دعا کرنے کے بعد مجلس برخاست ہوگی، چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ جب مجلس ختم ہوئی تو سلیمان بن عبد الملک نے ان کے لیے 100 دینار ہدیے میں تحفے میں بھیجے، ان کے لیے 100 دینار ہدیے میں تحفے میں بھیجے۔ اور جب یہ تحفے ان کے پاس پہنچے، حضرت ابو حازم تابعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ تحفے پہنچے، تو انہوں نے ایک خط لکھا، اور اس خط کے دوسرے حصے میں یہ سب کے سب 100 دینار واپس یہ بول کر کیے کہ یہ جو آپ کے دینار ہیں، اگر آپ نے یہ سمجھ کر مجھے دیا ہے کہ بیت المال میں میرا حصہ ہے، اگر آپ نے یہ سوچ کر میرے لیے تحفے میں بھیجے ہیں کہ بیت المال میں میرا بھی حصہ ہے اور اسی نیت سے آپ بھیجے ہیں، تو آپ پہلے یہ کام کیجئے کہ میرے جیسے بے شمار علماء کرام، بے شمار اللہ کے نیک بندے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی اتنا ہی بھیجیے۔ اگر آپ نے یہ سمجھ کر بھیجا کہ بیت المال میں میرا بھی حصہ ہے، تو میرے جیسے بے شمار بڑے بڑے لوگ جو ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی بھیجیے، نہیں تو مجھے ضرورت نہیں۔ پورا کا پورا خط لکھا اور اس کے پیچھے پورا پیک کر کے دوبارہ واپس کر دیا۔ اور پھر آگے انہوں نے یہ کہا اگر ایسا نہیں ہے، اگر ایسا نہیں کرتے، بلکہ آپ میرے کلمات کا معاوضہ دینا چاہتے ہیں، جو میں نے آپ کو نصیحت کی ہے، وہ نصیحت کے معاوضے میں آپ یہ روپے اگر میرے پاس بھیجے ہیں، ان کلمات نصیحت کے بدولت آپ میرے لیے یہ روپے، یہ پیسے، یہ دینار اگر آپ میرے لیے بھیجے ہیں، تو پھر میرے لیے خنزیر اور خون بھی اس سے بہتر ہے کہ میں اس کو پی جاؤں۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ پیسے میرے پاس بھیجے ہیں اور اس نیت سے بھیجے ہیں کہ یہ جو میں نے نصیحت کی ہے اس کا معاوضہ ہے، اس کی یہ اجرت ہے، تو پھر اس سے بہتر میرے لیے خنزیر کا گوشت اور خون پینا میرے لیے اس سے اچھا ہے۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی دینی بات پر معاوضہ لینا اور اس پر اجرت لینا گویا کہ ان کے نزدیک جائز نہیں۔ تو یہ جو ان کو نصیحت کی ہے اسے نصیحت کی وجہ سے دیے ہوں گے، اس لیے حضرت نے بالکل واضح الفاظ میں اس طرح سے حق بیانی کی ہے۔ تو ایسے ہوتے ہیں اللہ والے۔ اسی کو فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ مت کرو، حق کو باطل کے ساتھ مخلوط مت کرو، غلط ملا کر نہ حق بیانی کرو۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور نہ حق کو چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو۔ حق کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پر حق بیانی کا موقع ہے ضرور بول دینا چاہیے، اور یہ اللہ والے بول دیتے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی یہود و نصارہ سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان کے یہاں جو ہے جس طریقے سے ہم لوگ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں اس طرح سے ان کی عبادت میں یہ چیزیں نہیں تھی۔ تو اللہ رب العزت ان تورات کے ماننے والوں کو، انجیل کے ماننے والوں کو، یعنی اہل کتاب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اللہ پر ایمان لے آؤ
اور یہ جو آسمانی کتاب ہے قرآن کریم، اس پر ایمان لے آؤ اور اس کو سچا جانو، اس کو سچا مانو، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح پیغمبر اور رسول تسلیم کرو، اور جس طریقے سے یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اس طرح سے جس طرح یہ لوگ رکوع اور سجدہ کرتے تم بھی کرو۔ ان کے عبادت میں رکوع اور سجدہ اس طرح نہیں تھے، اس لیے اللہ نے ان کو اس طرح سے کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ حق بیانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی نصرت اور مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ شامل حال فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔